امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس کو نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو افراد تھے، ان میں سے ایک بڑا ہی نیک شخص تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، اور اس کی عبادت کی وجہ سے لوگ اس کو عابدو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں سب سے نیک شخص کہا جاتا تھا۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک اور شخص تھا کہ جو بڑا گناہ گار تھا، اسے خلیع بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیا گناہ گار شخص اسے کہا جاتا تھا۔ تو دونوں انتہا ہے نا، کہ ایک عبادات کے اعتبار سے اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور دوسرا گناہ کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے وہاں پہنچا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، دونوں اپنی اسٹریم پر موجود ہیں۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ عبادت گزار شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ دھوپ میں جاتا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل آتا تھا جو اس پہ سایہ کرتا تھا، اس نیک شخص پہ۔ اور اب جب بادل سایہ کرتا تھا تو لوگ یقیناً سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے کہ بظاہر کوئی درخت موجود نہیں، کوئی سایہ موجود نہیں، ہر طرف دھوپ ہے اور اس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ایسا عبادت گزار۔ اب ایک گناہ گار شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا گناہ گار ہے، وہ ایک مرتبہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بادل نے اس کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ شخص گناہ گار اس کے پاس سے گزرا نا، تو اگرچہ سوچ اس کی بری تھی اس وقت تک، اور یہ سوچتا تھا کہ میں تو بس اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہوں اور صحیح ہے، اب اس کے دل میں اچانک اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا، اور اس عابد گزار کو، عبادت گزار کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کتنا نیک بندہ ہے نا، اللہ اس سے کتنا راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ اس کے سر پہ سایہ کرے، تو لہذا اگر میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، دعا کر لوں، تو ہو سکتا ہے کہ آج اللہ بھی مجھ پر مہربان ہو جائے اور میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ یہ نیک بندہ ہے نا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو علماء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت میں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اب اس شخص کی سوچ تبدیل ہوئی، کہا کہ میں اس نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اور کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ مجھ پر مہربانی فرما دے، اور جو میں برا بن گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی نیکیوں کا جذبہ پیدا فرما دے، میں بھی توبہ کرنے والا بن جاؤں۔ اب یہ گیا اور قریب جا کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور اس شخص کو کہا کہ آپ دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی ہدایت دے، نیکی کے راستے پر میں آ جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اس سے پیچھے مڑ کے دیکھا، کون ہے بھائی؟ اچھا یہ گناہ گار شخص آ کے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے دل میں کراہت محسوس ہوئی، ایک ایسی کراہت اور ایسی کیفیت اس کی ہوئی کہ میں کہاں اللہ کا نیک بندہ، میرے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا اور میں اتنا پہنچا ہوا، اور یہ گناہ گار میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی لوگ گزریں گے تو کیا کہیں گے کہ ایک گناہ گار اور نیک دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شیطان کی چال تھی نا، اس کے دل میں تکبر داخل کیا عبادت کی وجہ سے، کہ تو اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا نیک بندہ ہے، اور تیرے ساتھ یہ گناہ گار آ کر بیٹھ گیا۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو اسے کہا اٹھو یہاں سے، چلو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے مجھ پر کوئی نحوست آ جائے، مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، چلو نکلو یہاں سے۔ اسے ڈانٹ دیا اور حقارت سے اسے دور کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ گیا نا، اب اس عابد شخص کے سر سے بادل کا ٹکڑا بھی چلا گیا، یعنی ادھر اس نے اس کو ڈانٹا گناہ گار کو، اس کو اٹھا دیا تو بادل کا ٹکڑا بھی جو سایہ تھا وہ گیا۔ اور اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا کہ ان دونوں کو جا کر کہیے کہ دونوں کے اعمال صفر ہو گئے، دونوں کے اعمال ختم ہو گئے، صفر ہو گئے۔ اس گناہ گار بندے نے میرے بارے میں حسن ظن رکھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے ساتھ جا کے میں بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس بندے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میری رحمت کے بارے میں اچھا گمان رکھا اس نے، میرے بارے میں اچھا گمان کیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو کہا کہ بس اس کی اسی سوچ کی وجہ سے ہم نے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ جو بندہ نیک تھا نا، جو اپنے آپ کو نیک تصور کر رہا تھا اور نیک تھا، اس نے اس کو حقیر سمجھا اور اپنی عبادت پر تکبر کیا، ہم نے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے۔ تو فرمایا کہ دونوں کو کہو کہ اپنی اپنی سوچ و فکر کی وجہ سے تمہارے اعمال صفر ہو گئے بالکل، اب اثر نو اپنے اعمال کا آغاز کرو۔ تو یہ حکایت بنی اسرائیل کے لوگوں کے متعلق بیان کی گئی،
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ بظاہر جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ سادہ سا بندہ ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہو، اللہ کا اتنا خوف ہو، متقی وہ اتنا زیادہ ہو کہ ہمارے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما لے. کیونکہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، ثواب تو اس نے عطا فرمانا ہے. تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی یہ روایت مبارکہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بندے کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح سے حقیر اور گھٹیا تصور کرے. آج ہمارے یہاں تکبر بہت زیادہ ہمارے یہاں آتا چلا جا رہا ہے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے، کبھی تسبیحات اور اذکار اور ذکر کی وجہ سے. میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتا. میں تو نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا بندہ. میں تو تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو بندہ فجر میں بھی نظر نہیں آتا. تو بعض اوقات اس طرح کی بدگمانیاں اور اپنی عبادت کا تکبر انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ابھی حکایت میں آپ نے سماعت کیا نا کہ اس کو عابد کو اپنے عبادت گزار ہونے پہ تکبر تھا کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا، اور اس میں نے پھر اس کو برباد کر کے رکھ دیا. تو تکبر جو ہے نا انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے.